اس سے بڑھ کر گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کیا لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان فرمائے اور علامہ خضریات بکروی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، تو یہ اعتراض کس پر ہے بھائی؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ تو میں امت کو کہنا چاہتا ہوں ان جیسے فتنوں سے خود کو بچائے، اس کے دفاع میں نہ لگے۔ خدا کا واسطہ کابرین کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، اپنے کابرین کا دفاع تو آپ کرے، لیکن جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے اور احادیث کو قرآن کے خلاف قرار دیتا ہے، جیسا منکر حدیث علامہ خضریات بکروی صاحب جو ہے، تو آپ ان کا دفاع نہ کرے، رسول اللہ کی احادیث کا دفاع کرے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انشاءاللہ ضرور پوچھے گا کہ بھائی آپ لوگ میرے احادیث کے مقابلے میں خضریات کا دفاع کرتے رہے، آپ لوگ احادیث کے مقابلے میں پوری امت مسلمہ کی ان روایات جن پر امت مسلمہ عمل کرتی، ان روایات کے خلاف آپ خضریات کی بات مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، خضریات کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی یاد ہے، قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کو جس نے بیان فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن کو لکھا وہ صحابہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کو بیان فرماتے ہیں، وہ رسول اللہ جس نے قرآن کو بیان کیا وہ صحابہ، جس نے قرآن کو لکھا اس روایات کو بھی نقل کرنے والے اور لکھنے والے صحابہ ہے۔ لیکن آج خضریات کہتا ہے کہ بھائی یہ روایت اور یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ کون سے قرآن کے خلاف ہے؟ جو قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا، جس قرآن کو بیان کرنے والے رسول اللہ ہے، اس قرآن کے خلاف اس پیغمبر کی بات کو ٹھہراتے ہو جس پیغمبر نے قرآن بھی بیان کیا، حدیث بھی بیان کی۔ اب خضریات کہتے کہ بھائی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یعنی جو قرآن رسول اللہ نے بیان فرمایا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی روایت اور وہی حدیث بھی بیان فرمائی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف بات کی؟ خضریات کو چاہیے کہ عقل سے کام لے کہ بھائی قرآن کو تو بیان کرنے والے بھی رسول اللہ ہے، قرآن جس پر نازل ہوا وہ بھی رسول اللہ ہے۔ خضریات سن لو، جو قرآن کو آپ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے والے سب سے پہلے انسان رسول اللہ ہے، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ بھی رسول اللہ ہے۔ اب جس حدیث کو آپ قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں اس حدیث کو بھی بیان کرنے والے وہی محمد الرسول اللہ ہے، جس محمد الرسول اللہ نے قرآن کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح جس قرآن کو لکھنے والے پیغمبر کے صحابہ ہے، جس قرآن کو نقل کرنے والے پیغمبر کے صحابہ ہے، اب اس روایت کو نقل کرنے والے، اس روایت کو لکھنے والے، اس روایت کو امت کے سامنے پیش کرنے والے بھی وہ صحابہ ہے جن صحابہ نے قرآن کو لکھا اور امت کو پیش کیا۔ وہی صحابہ حدیث کو بھی لکھتے ہیں اور امت کو پیش کرتے ہیں، حدیث کو نقل کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، امت کو پیش کرتے ہیں۔ اسی صحابہ نے جو قرآن پیش کیا، جو حدیث پیش کی، اب خضریات ان پر الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس صحابہ نے جو روایت پیش کی ہے وہ روایت تو قرآن کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بنتا ہے، دراصل یہ اعتراض خضریات کا علماء پر نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ بھائی جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بیان کیا، قرآن کو امت کے سامنے پیش کیا، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ حدیث مبارک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف بیان کیا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کر سکتا ہے کیا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا تھا، اور اسی طرح جو احادیث ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ بھائی یہ حدیث آپ امت کو بیان کرے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، مقصد، مفہوم اور معنی اور مراد وہ اللہ کی ہوتی ہے اور الفاظ جناب محمد الرسول اللہ کی ہوتی ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہو، خضریات کہتا ہے کہ بھائی یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، تو بظاہر اعتراض کس پر ہوا؟ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ قرآن بیان کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ خضریات اعتراض کس پر کرتا ہے؟ حدیث پر۔ حدیث کس نے بیان فرمائے؟ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بیان کیا ہے۔